انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا؟ اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا جسم آخر کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو یقیناً ہر انسان کے دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں مختلف نظریات بنا لیے۔ کچھ نے کہا کہ شاید ہماری کائنات اور کچھ نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح کوئی ایلین ہے جسے کوئی ایلین مخلوق کنٹرول کر رہی ہے، جیسا کہ مشہور زمانہ فلم میٹرکس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ جبکہ کسی نے کہا کہ شاید ہم ایک بلیک ہول کے اندر قید ہیں جہاں سے باہر نکلنے کی ہماری اوقات نہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر سب سے مشہور نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن سائنس میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور بہت سے صاحب عقل لوگ بھی اسے صحیح تسلیم کرتے ہیں، جو کہ چارلس ڈارون نے اوریجن آف سپیشیز کی کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ انسان دراصل اس دنیا کے آغاز میں جب یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، ایک سیل والے جاندار سے ارتقاء کا مرحلہ طے کرتے ہوئے بندر بنا اور پھر انسان میں بدل گیا، اور دنیا بھر کے جاندار نیچرل سلیکشن کے قانون پر چلتے ہیں، یعنی کمزور جاندار جو اپنے ماحول کے مطابق خود کو نہ ڈھال سکیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ جو خود کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں اور طاقتور بن جائیں وہ زندہ رہتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اس نظریے کو بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلائل آج بھی موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب تک ایک سائنسی نظریہ ہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ سائنسی قانون بنانے سے پہلے ایک چیز کو تجربات کے ذریعے اور دلائل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر نظریہ ارتقاء حقیقت ہے تو انسان ہزاروں سالوں سے انسان ہی کیوں ہیں؟ یعنی بندر سے انسان تو بن گئے، لیکن انسان بننے کے بعد کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بنے؟ جانوروں کی طرح ان کی بھی کئی نسلیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ ایک انگریز غیر مسلم محقق ڈاکٹر ایلس سلور نے اس پر کتاب لکھی اور اس نظریہ ارتقاء کو بالکل بے بنیاد ثابت کر دیا، کیونکہ اس نے ایسے بہت سارے بنیادی سوال کیے جس کا نظریہ ارتقاء کوئی جواب نہیں دیتا، جیسا کہ انسان ہی صرف ایسی مخلوق کیوں ہے جو نرم بستر پر سونے کی عادی ہے؟ انسان ہی اپنی خوراک کو پکا کر کیوں کھاتا ہے؟ یہ موسمی اثرات سے بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اپنے پاس دنیا کی تمام سہولیات موجود ہونے کے باوجود بھی یہ کبھی کبھی اداس کیوں رہتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسافر اپنے شہر سے بچھڑنے کے بعد اداس رہتا ہے۔ کیوں یہ جانوروں کی طرح زمین پر سونے کا عادی نہیں ہے؟ جانوروں کی طرح کچی خوراک کھانے کا عادی نہیں ہے؟ اس کے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت کیوں موجود نہیں ہے جیسا کہ باقی جانوروں میں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کسی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے جو کہ جنت جیسے کسی خوبصورت مقام سے آئی ہے، اور یہ دنیا اس کا عارضی مقام ہے جسے یہاں پر سزا کے لیے کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی لیے صرف اسے ہی عقل و شعور کی نعمت عطا کی گئی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے، جبکہ اس دنیا میں موجود کسی بھی اور مخلوق کے پاس اپنے خود کے فیصلے کرنے کی یا پھر انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور پھر دنیا میں سزا کے طور پر بھیجنے سے متعلق قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی، لیکن آج بھی لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہوئے ان بنیادی سوالات کو بنیاد بنا کر انہیں لادینیت کی طرف مرغوب کرنا ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے، جہاں ایلینز کا تصور جو انسانوں سے بھی کئی سو گنا زیادہ ذہین اور طاقتور مخلوق ہیں، یا پھر اس کائنات کے نظام کو محض اتفاق قرار دینے کا ایجنڈا ان موویز کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر ایک بہت ہی مشہور فلم پرومیتھیوس کو بنایا گیا ہے، جس کی کہانی اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ انسان اپنے بنانے والے رب، مالک یا انجینئر کو کائنات میں کہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ یہ فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ تو جانتے ہیں اس فلم کی کہانی کے بارے میں۔ یہ فلم 2012 میں ریلیز کی گئی اور اس کے 2 پارٹس بن چکے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے زمین کے اس وقت سے جب زمین پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی مخلوق تھی اور نہ ہی کوئی سبزہ تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑی اڑن تشتری یا ایلین مخلوق سمندر پر آ کر رکتی ہے۔ اس اڑن تشتری سے ایک ایلین نکل کر سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک لیکوڈ جیسی چیز کو پیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم میلٹ ہو کر پانی کے جھرنے کے اندر گر جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے خود کو جان بوجھ کر سیکریفائس کیا ہے، کیونکہ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے ڈی این اے سے سمندر کے اندر پہلے جاندار کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا سین آتا ہے جس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک 35,000 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ انسان اب بہت ہی ایڈوانس اور جدید ہو چکے ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل ایڈوانس ترین روبوٹس کو بنا چکے ہیں جو کہ نہ صرف انسانوں کی طرح دکھتے ہیں بلکہ ویسے سوچ بھی سکتے ہیں۔ انسان ایسے جہاز بنا چکے ہیں جو کہ خلا میں سفر کر سکتے ہیں۔ اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ کچھ بیولوجسٹ اور سائنٹسٹ ایک غار میں کھدائی کرتے ہوئے ایک قدیم نشانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی قدیم پینٹنگ کی طرح محسوس ہو رہی ہے اور پتھروں پر بنائی گئی ہے۔ اس پینٹنگ کے اندر ایک شخص آسمان کی طرف کچھ ستاروں کے جھرمٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ لوگ پہلے تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ بالکل اسی طرح کے نشان سیم طرح کے سولر سسٹم کے سٹرکچر کی جانب
इशारा कर रहा हो। इन्हें दुनिया की और बहुत सी कदीम जगहों से भी मिले हैं, और मजे की बात यह है कि इन तहजीबों का आपस के अंदर दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। यानी ये 30 से 35 हजार साल पहले के निशान है, जिस वक्त इन तहजीबों के अंदर अपने ट्रैवल के लिए इतनी दूर तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह के बेताशा निशानों का मिलना जो एक ही जैसे हों, हैरत की बात थी। तो ये साइंटिस्ट इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये इन्विटेशन है इन लोगों की तरफ से जिन्होंने हमें बनाया। शायद वो चाहते हैं कि हम इंसान इन्हें ढूंढें, और एक जहाज जिसका नाम है प्रोमेथियस इन लोगों को खोजने के लिए रवाना होता है जिन्होंने हम इंसानों को बनाया। ये 17 लोगों की एक टीम एक बड़े स्पेसशिप में बैठकर सितारों के झुरमुट की तरफ बढ़ती है, जो कि इन कदीम पेंटिंग्स के अंदर दिखाए गए थे। ये सभी लोग एक स्लीपिंग चेंबर के अंदर सो जाते हैं ताकि इनकी उम्र ना बढ़े। इसी दौरान डेविड नाम का एक रोबोट 28 माह तक पूरे जहाज को संभालता है। आखिरकार ये लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें इस प्लेनेट पर जिंदगी का कोई निशान नहीं मिलता। 2 बड़ी चट्टानों से गुजरते हुए इन्हें एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि सीधी लाइन में होता है, जिसे देखकर डॉक्टर चार्ली बोलते हैं कि कुदरत कभी भी एक सीधी लाइन के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती। सो यकीनन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मौजूद है। सो ये लोग जहाज से उतरकर इस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। इन्होंने अपने स्पेस सूट पहने होते हैं और अंदर जाकर अपने स्कैनर्स को छोड़ते हैं ताकि इस जगह का नक्शा बना सकें कि हमें किस तरफ जाना है, जबकि स्पेसशिप में मौजूद पायलट और बाकी अमला इन्हें लाइव देख रहे होते हैं। जब वो स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का माहौल बिल्कुल इंसानों के रहने लायक है और हम लोग यहाँ पर बिना हेलमेट के भी सांस ले सकते हैं। सो ये सभी लोग अपने हेलमेट यहाँ पर उतार देते हैं। डेविड रोबोट को यहाँ पर कुछ निशान नजर आते हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं, और इन्हें दबाने पर वहाँ पर कोई एक्सरे रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है और दिखाया जाता है कि कुछ लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं और दरवाजे के अंदर ही फंसकर मर जाता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। दरअसल ये इस दुनिया के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा था जो कि शायद कई हजार साल पहले के वाकयात दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि ये तकनीक इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है। जब ये लोग रेल के अंदर देखते हैं तो वाकई इसी जगह पर एक लाश पड़ी होती है। यहाँ कुछ अजीबो गरीब किस्म के मर्तबान भी पड़े होते हैं जिनके अंदर कुछ लिक्विड बह रहा होता है। जब ये लोग इस जगह पर कदम रखते हैं तो इनके आने की वजह से इस पूरी जगह के अंदर कोई बदलाव आना शुरू होता है और ये लिक्विड पिघलना शुरू हो जाते हैं। डेविड इन मर्तबानों में से एक मर्तबान को उठाकर अपने साथ रख लेता है और किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। ये लोग इन मर्तबानों को देखकर कहते हैं कि शायद यहाँ पर बसने वाली कोई मखलूक किसी नई क्रिएचर को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद यहाँ पर फिर कुछ गलत हो गया। इसी दौरान दूर से एक तूफान आता दिखाई देता है। सो ये लोग वापसी जहाज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ये सभी लोग जहाज के अंदर बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी 2 लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाते हैं। डेविड जिस जार को अपने साथ लाया था वो इसे खोलता है तो इसके अंदर 3 डीएनए ट्यूब्स मौजूद होती हैं। इनमें से एक को वो डॉक्टर चार्ली के ड्रिंक के अंदर मिलाकर उसे पिला देता है, ये जानने के लिए कि इस वायरस का इंसान पर क्या असर होगा, और दूसरा ये कि वो डॉक्टर चार्ली को पसंद नहीं करता। डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ इस बड़े स्ट्रक्चर से मिलने वाले एलियन के सर को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लाई हैं और इस पर तजर्बात शुरू करती हैं और कोशिश करती हैं कि इसे वक्ती तौर पर किसी भी तरह से जिंदा किया जा सके। लेकिन इस तजर्बात की वजह से एलियन का सर फट जाता है और इस पर मजीद तहकीक करने से पता चलता है कि इसका डीएनए और हम इंसानों का डीएनए दोनों एक जैसे हैं, यानी कि हम इंसान इन्हीं की औलाद हैं। इसी दौरान दिखाया जाता है कि डॉक्टर चार्ली और डॉक्टर एलिजाबेथ के दौरान एक सेक्सुअल रिलेशन कायम होता है, जबकि दूसरी तरफ इस स्ट्रक्चर में फंसे हुए लोगों को एक सांप जैसी चीज मार देती है। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद स्कैनर्स एक जगह जाकर रुक जाते हैं जहां पर एक दरवाजा होता है। इस कमरे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मौजूद होती हैं। डेविड यहाँ पर पहुंच जाता है और कुछ बटन्स को दबाता है, जिसके बाद पूरे यूनिवर्स का नक्शा इसकी आंखों के सामने नजर आने लगता है। ये इस फिल्म का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। डेविड को एक्सरे स्कैनर से यह पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद लोग जमीन की तरफ उड़ने वाले थे कि इंसानों को खत्म करके किसी नई मखलूक को दुनिया पर आबाद करें, लेकिन फिर अचानक कोई गड़बड़ हो गई और ये लोग यहीं पर ही रह गए। डेविड एक चेंबर के पास जाता है जहां पर एक एलियन अभी भी स्लीपिंग चेंबर में सो रहा है। इसी दौरान डेविड ने जो डीएनए चार्ली के ड्रिंक के अंदर मिलाया था उसकी वजह से चार्ली बीमार होने लगता है। सो इसे जहाज पर वापस ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहाज के इंचार्ज इसे अंदर आने से रोकती है और कहती है कि इसका वायरस पूरे जहाज के हमले पर फैलकर सबको मार सकता है, लिहाजा वो डॉक्टर चार्ली को जलाकर मार देती है। अब डॉक्टर एलिजाबेथ के पेट के अंदर एक 3 महीने का बच्चा नजर आता है, हालांकि उसे याद होता है कि एक दिन पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, और ऐसा दरअसल चार्ली के अंदर मौजूद डीएनए की वजह से होता है जो कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के अंदर भी मुंतकिल हो गया। डॉक्टर शॉ अपना ऑपरेशन करके इस कीड़े जैसी मखलूक को अपने पेट से निकाल देती है और एक कमरे की तरफ बढ़ती है जहां पर वो एक ऐसे शख्स को देखती है जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल है और वो अभी अभी स्लीपिंग चेंबर से जागा है। दरअसल ये पूरे प्रोजेक्ट को फंडिंग करने वाला होता है और इसका मकसद ये होता है कि जिन लोगों ने हम इंसानों को बनाया
یہ ان سے مل کر ان کو کہے کہ وہ انہیں دوبارہ زندگی دیں یا پھر اس کو دوبارہ جوان کر دیں۔ ڈاکٹر شاء کہتی ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ سب کے سب لوگ مر چکے ہیں، لیکن ڈیوڈ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک اب بھی زندہ ہے، وہ سلیپنگ چیمبر میں سو رہا ہے اور میں نے ابھی اسے دیکھا ہے۔ یہ سبھی لوگ اس سے ملنے کے لیے اس بڑے اسٹرکچر میں پھر سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل کے اندر یہ بہت بڑا اسٹرکچر ان ایلینز کا ملٹری ایریا تھا جہاں پر یہ تباہی کے ہتھیار بناتے تھے۔ اسی طرح کے تباہی کے ہتھیاروں پر یہ تجربات کر رہے تھے اور نئے خطرناک جانوروں کو بنانے والے تھے، لیکن انہی جانوروں نے خود ہی ان ایلینز کو مار دیا کیونکہ یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ تباہی مچانے والے ہتھیاروں کو اپنے رہنے کی جگہ پر بنائیں، اس لیے انہوں نے اس سیارے پر اپنے اس ملٹری اڈے کو بنا رکھا تھا۔ اس پورے اسٹرکچر کا سکین کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ ایک اسپیس شپ ہے۔ ڈیوڈ ایلین کو جگاتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ڈیوڈ کا سر اکھاڑ کر باقی موجود سب لوگوں کو بھی مار دیتا ہے، صرف ڈاکٹر شاء وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ شپ کے پائلٹ کو کہتی ہے کہ وہ اس ایلین کے جہاز کو تباہ کرے ورنہ یہ زمین پر پہنچ کر ہماری اس پوری دنیا کو تباہ کر دے گا اور ہمارے گھر واپس جانے پر بھی ہمارا گھر موجود ہی نہیں ہوگا۔ شپ کا پائلٹ اس ایلین شپ کے اندر اپنے جہاز کو مار کر اسے تباہ کر دیتا ہے، لیکن وہ ایلین پھر بھی بچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاء کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا چھوٹا سا کیڑا ایک بہت بڑا جانور بن چکا ہے، بالکل ایک آکٹوپس کے جیسا۔ شپ سے گرنے والا ایلین ایک بار پھر سے ڈاکٹر شاء کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مارنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ آکٹوپس جیسا دکھنے والا جانور اس ایلین کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر شاء کو ڈیوڈ کی آواز آتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے کیونکہ میری مدد کے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، کیونکہ یہاں پر اور بھی بہت سارے اسپیس شپ موجود ہیں جنہیں میں چلانا جانتا ہوں۔ ڈاکٹر شاء کہتی ہے کہ میں زمین پر واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ میں اس جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں سے یہ ایلینز آئے۔ ڈیوڈ کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں بنایا اور پھر وہ ہمیں مارنا کیوں چاہتے تھے۔ یہ دونوں اس شپ کے اندر سوار ہو کر اس سفر پر نکل جاتے ہیں، اس جگہ جہاں ان ایلینز کا اصل گھر تھا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ڈیوڈ کے ہاتھ میں ایک شخص کی پینٹنگ ہے جو کہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورٹری کر کے دکھایا گیا ہے۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ ہمیں اس تک پہنچنا ہے، لیکن بعد میں اس مووی کے سیکنڈ پارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیوڈ اور ڈاکٹر شاء ان ایلینز کے گھر پر پہنچتے ہیں اور ان ایلینز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید اس اسپیس شپ پر ہمارے لوگ آئے ہیں، لیکن ڈیوڈ اس جہاز سے اترنے سے پہلے ان لوگوں پر کچھ جراثیموں کو پھینکتا ہے جس سے وہ سب کے سب لوگ مر جاتے ہیں۔ ڈیوڈ اور الزابتھ شاء کے بعد کچھ لوگ زمین جیسے ایک سیارے کو ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پر آ کر رکتے ہیں جہاں پر ڈیوڈ اور ڈاکٹر شاء موجود تھے۔ دراصل اس فلم کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم انسانوں کا زمین پر موجود ہونا محض صرف ایلین جیسی کسی مخلوق کا تجربہ ہے اور ہمارا اس دنیا میں آنا محض ایک اتفاق یا ایک حادثہ ہے جس کی اس کے بنانے والے کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم انسان آج نہیں تو کل اپنے بنانے والے رب کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈھونڈ لیں گے یا اس تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اس عظیم و شان کائنات کے اندر انسان کی اوقات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چاند کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے، پھر سولر سسٹم سے باہر نکلنا اور پھر کئی ٹریلین گلیکسیز کا سفر کرتے ہوئے ڈیپ سپیس تک پہنچنا، اس کا تو خواب دیکھنا بھی ناانصافی ہوگی۔ جس شخص کی تصویر دکھا کر اس تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے دراصل وہ بھی مخلوق ہے، یعنی جسے خدا کہا جا رہا ہے دراصل وہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ خالق کی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ نہ تو پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ مخلوق تو پیدا ہوتی ہے اور فنا بھی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی ایلین مخلوق ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ ایلین ہم انسانوں کو بنانے والے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ان ایلینز کو بنانے والا کون ہے؟ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، یعنی کہ بنانے والے کا بنانے والا کون ہے، اس کے بعد پھر وہی سوال کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم کوئی ایسی ہستی کو امیجن نہ کر لیں جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہمارے سولر سسٹم کا صرف ایک سورج 1.3 ملین زمینوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے، جبکہ اس سے کئی ملین بلین گنا بڑے ستارے اور پھر یہ ملین بلین گلیکسیز مل کر کائنات کے ایک نقطے کو بھی بڑی مشکل سے بناتی ہیں، جبکہ اس طرح کے 7 آسمان اور ہر ایک آسمان کی دوسرے سے 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ جہان کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جبکہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی موجود ہے اور اس پر اللہ کا عرش موجود ہے۔ صرف اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں جو 7 آسمانوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کائنات ہماری سوچ کی ممکنہ حد سے بھی زیادہ بڑی ہے، ہمارے اس مادی جسم کے ساتھ وہاں تک سفر کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ہاں، صرف انسان روحانی طور پر ایسا کر سکتا ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد۔ اس طرح کی موویز اور ان کے اندر دکھائے جانے والے ایلینز کے کانسیپٹ یا پھر خدا کے تصور کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی لاجک بنتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا
اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔